بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج میں آپ کو صحابہ کرام کے چند دلچسپ واقعات سنانا چاہتا ہوں جو بڑی بڑی کتابوں کے اندر مذکور ہیں۔ ان میں سے پہلا واقعہ اس صحابی کا ہے کہ جن کے جسم کی حفاظت کے لیے اللہ نے شہد کی مکھیوں کو بھیجا۔ ایک ذکر اس صحابی کا ہے جن کے ہاتھ میں اللہ نے 7 تلواریں تڑوائیں اور جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تلوار فرمایا۔ اور ایک تذکرہ اس صحابی کا ہے کہ جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کے لیے اپنے جسم پر 35 یا 39 تیروں اور نیزوں کے زخم کھائے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک دشمن کو نہ پہنچنے دیا۔ اور پھر ان میں سے ایک تذکرہ اس صحابی کا ہے کہ جن کو دشمن قتل کرنے کے لیے لے جاتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ کیا تم چاہتے ہو آج اس جگہ تمہاری جگہ تمہارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور انہیں قتل کیا جاتا اور تم اپنے گھر میں ہوتے؟ تو وہ کہتے ہیں، آگے سے فرماتے ہیں، تم قتل کی بات کر رہے ہو، میں تو اتنا بھی گوارا نہیں کرتا کہ میرے مصطفیٰ جہاں بھی ہوں انہیں کوئی کانٹا چبھے اور اس کانٹے سے آپ سرور کائنات کو تکلیف ہو۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس صحابی کی جن کے جسم کی حفاظت کے لیے اللہ نے شہد کی مکھیوں کو بھیجا۔ ان کا نام ہے حضرت عاصم ابن ثابت۔ حضور سرور کائنات نے ان کو جاسوسی کے لیے منتخب کیا، راستے میں پکڑا گئے۔ یہ 3 آدمی تھے، حضرت عاصم ابن ثابت، حضرت خبیب اور حضرت زید ابن دسنہ۔ حضرت عاصم نے جہاں پر انہیں پکڑا گیا وہیں اپنے دشمن سے لڑائی کی اور وہیں پر آپ شہید ہو گئے۔ حضرت خبیب اور زید کو بعد میں کفار نے بیچ دیا، لیکن جب کفار کو علم ہوا کہ حضرت عاصم ابن ثابت شہید ہو چکے ہیں، انہوں نے اپنے چند لوگوں کو بھیجا کہ ان کے جسم کے اعضاء کاٹ کے لے آؤ۔ تو یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کا جھنڈ بھیج دیا، اور شہد کی مکھیوں نے آپ کی اس طرح حفاظت کی کہ جو دشمن کو اتنا موقع بھی نہ دیا کہ وہ اللہ کے رسول کے اس پیارے صحابی کے جسم کا کوئی عضو کاٹ کے لے جائے۔ جب جانثاریاں مصطفیٰ کریم کے لیے ہوں تو پھر ایسے معجزے رب دکھاتا ہے۔ تذکرہ کریں حضرت خالد بن ولید کا، اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ میں ان کا اپنا قول نقل ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے موتا کے مقام پر 7 تلواریں توڑ دی اور میرے ہاتھ میں 7 تلواریں نہیں بچی تھی میرے ہاتھ میں مگر ایک یمنی تلوار۔ اور یہ خالد بن ولید وہ صحابی ہیں جنہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نعم عبداللہ خالد بن الولید سیف من سیوف اللہ۔ فرمایا یہ اللہ کا بندہ خالد بن ولید کتنا اچھا آدمی، یہ تو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ یہی حضرت خالد بن ولید ایک جنگ میں ٹوپی گرنے کی وجہ سے دشمن کی صفوں میں شامل ہو جاتے ہیں اور گھس جاتے ہیں دشمن کی صفوں میں اس ٹوپی کو حاصل کرنے کے لیے۔ ٹوپی تو حاصل کر لی، لیکن اپنے سپاہیوں میں سے چند کو شہید کروا لیا۔ جب سوال ہوا کہ آپ نے ایک ٹوپی کی خاطر اپنے سپاہیوں کو شہید کروا دیا، تو آپ نے جو جواب دیا تھا وہ رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے ایک نمونہ ہے
ایک آئیڈیل ہے. آپ نے فرمایا وہ صرف ٹوپی نہیں تھی، اس ٹوپی میں عمرہ فرما کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حلق کروایا تھا تو آپ کی پیشانی مبارک سے میں نے بال حاصل کیے تھے، وہ بال اس ٹوپی کے اندر تھے. اور جس جنگ میں بھی میں جاتا ہوں اللہ تعالیٰ ان بالوں کی برکت سے مجھے فتح نصیب کرتا. تو میں نے وہ بال حاصل کرنے کے لیے ان بالوں کی وجہ سے ٹوپی کو حاصل کرنے کے لیے اتنی کوشش کی ہے، وگرنہ ٹوپی تو وہ سیدھا سی ٹوپی، لیکن وہ نسبت رسول کی وجہ سے وہ اعلیٰ چیز بن گئی. اسی طرح اگر بات کریں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کی کہ جنہوں نے آقا علیہ السلام کا دفاع کرتے ہوئے 39 یا 35 زخم کھائے، وہ حضرت ابو طلحہ ہیں. جب دشمن نے آ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گھیرا کر لیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ آئے تو آقا علیہ السلام نے آواز دی، من للقوم، قوم میں سے کوئی ہے جو یہاں ہے؟ کون ہے یہاں؟ تو حضرت ابو طلحہ اٹھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک کے لیے ڈال بن گئی اور 11 دشمنوں سے آپ نے لڑائی کی، اور لڑائی کرتے ہوئے آپ کے جسم پر 35 یا 39 زخم لگے اور آپ کی انگلیاں کٹ گئیں، جس کا ذکر بخاری شریف میں آیا. اور اس مقام پر عجیب و غریب باتیں ہیں، عجیب و غریب، کہ حضرت ابو طلحہ بہت بڑے تیر انداز تھے، لیکن جنگ احد میں آپ کے ہاتھ سے 2 یا 3 کمانیں ٹوٹ گئیں اور آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے ایک پہاڑ کی چوٹی پر چڑھا دیا، چٹان پر چڑھا دیا. آقا علیہ السلام اوپر سے دیکھ رہے ہیں حضرت ابو طلحہ کی کمانیں ٹوٹتی ہوئی، اور جو بھی ان کے پاس سے گزرتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں اپنا ترکش کمان اور تیر یہ اس ابو طلحہ کو دے، جو بھی گزرتا ہے اسے کہتے ہیں اسے دے. حضرت ابو طلحہ جب دیکھتے ہیں آقا علیہ السلام اس طرح دیکھ رہے ہیں تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ لا تشرف، آپ نیچے اس طرح نہ دیکھیے، اس طرح نظر نہ فرمائے، کہیں دشمن کا تیر آپ کو نہ لگ جائے. اور یہاں الفاظ ہے بخاری میں نحری دون نحری کا، جس کا عمدۃ القاری کے اندر صاحب عمدۃ القاری نے معنی یہ کیا ہے افدی کا نفسی، کہ یا رسول اللہ آج آپ کے سینے پر کوئی تیر نہ لگ جائے، سینے مبارک پر آج ابو طلحہ آپ پر اپنی جان کو فدا کرے گا. اور جب انگلیاں کٹیں تو یہ عمدۃ القاری میں بھی روایت ذکر کی گئی، فتح الباری میں بھی ذکر کی گئی، ان کے منہ سے حسی کا لفظ، جس طرح ہم تکلیف کے وقت کوئی منہ سے لفظ نکال دیتے ہیں، ان کے منہ سے نکلا تو میرے آقا نے فرمایا اگر اس کی جگہ تیرے منہ سے کوئی اللہ کا ذکر نکلتا نا طلحہ تو تیرا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہو چکا تھا، اتنا بلند ہو چکا تھا کہ فرشتے آتے اور تجھے اٹھا کر لے جاتے اور لوگ تیری طرف نظریں اٹھا اٹھا کر دیکھتے. جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کرے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دفاع کے لیے اپنے جسم کو چھلنی کروائے، پھر اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے انعام ملتے. بات کریں پھر حضرت زید ابن دسنہ کی، آپ کو دشمن لے گیا قتل کرنے کے لیے، اور ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں بولے اور کہتے ہیں تو چاہتا ہے کہ آج اس جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور تو اپنے گھر میں ہوتا، ہم انہیں قتل کرتے. تو حضرت زید ابن دسنہ نے جو جواب دیا ہے وہ نمونہ ہے اور آئیڈیل ہے. آپ نے فرمایا تم تو قتل کی بات کرتے ہو، میں تو یہ کہتا ہوں میرے آقا جس جگہ پر بھی ہیں میرے آقا کو کوئی ایسا کانٹا بھی نہ چبھے جس سے میرے آقا کو تکلیف ہو. یہ آپ کا عشق رسول اور محبت رسول ہے جان جانے والی. دشمن آپ کو قتل کرنے والے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں کہ آپ اسلام کے خلاف جائیں،
آپ کی جان بخشی جائے، لیکن قربان جائے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جانثاریوں پر اور آپ کے جذبہ شہادت اور جذبہ عشق مصطفیٰ پر کہ جان تو دے دیتے تھے لیکن حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے اور اسلام کے راستے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے اور اسلام سے بھی منحرف نہیں ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحابہ جیسا جذبہ نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔